السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی جو سٹوری ہے وہ ہے قصیدہ بردہ کے بارے میں، جو امام صالح شرف الدین ابو عبداللہ محمد ابن الحسن البصیری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے۔ یہ بزرگ جو ہے بصیری کے نام سے بھی مشہور ہے رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ پیرالائزڈ ہو گئے، معذور ہو گئے ایک بار، اور ڈاکٹروں کے پاس گئے۔ انہوں نے کہہ دیا کہ اس کا کوئی علاج نہیں، اور پھر وہ بہت افسردہ ہو گئے کہ میں جو ہے ابھی معذور ہو گیا اور چل نہیں سکتا۔ تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایک کلام لکھتے ہیں، یا ایک تعریف لکھتے یا نعت لکھتے ہیں، اور وہ بہت زیادہ پسندیدہ تھا۔ تو وہ جمعے کی رات جو ہے اپنے کمرے میں چلے گئے اور اکیلے، اور وہ پڑھتے پڑھتے جو تعریف یا نعت انہوں نے لکھی تھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، اور اسی کو پڑھتے پڑھتے رو رہے تھے اور سو گئے۔ تو سوتے وقت ان کو خواب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے خواب میں، اور جب خواب میں انہوں نے بصیری رحمۃ اللہ علیہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، تو وہ بہت خوش ہوئے، اور پھر ان کو یہ فریاد کیا کہ میں اب چل پھر نہیں سکتا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں انہوں نے وہ قصیدہ یا جو پوئم تھا یا جو نعت تھی وہ پڑھ لی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر ہاتھ پھیرا اور ان کو ایک شال دی، اور وہ جب اس پر وہ شال رکھ دی تو اس کی جو معذوری تھی یا اس کی جو بیماری تھی وہ مکمل طور پر ختم ہو گئی، اور جب صبح اٹھے تو وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھے۔ بعد میں کیا ہوتا ہے کہ اس کو ایک ضروری کام سے بازار جانا ہوتا ہے، اور یہ بات کسی کو بھی معلوم نہیں تھی اس ٹائم۔ تو اس کو بازار جانا ہوتا ہے، وہ بازار چلے جاتے ہیں، وہاں پر ایک بزرگ ان کو بتاتے ہیں کہ آپ مجھے وہ پوئم بتاؤ، وہ شول بتا دو۔ تو انہوں نے کہا کون سی؟ میں نے تو بہت ساری لکھی ہے۔ انہوں نے کہا جو آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں لکھی ہے وہ والی۔ اس نے کہا میں نے ایسی بھی بہت لکھی ہے۔ انہوں نے کہا وہ والی جو اس سے سٹارٹ ہوتی ہے کہ من تذکر جیران بیزی سلام ما زجتا دم انجارا من مقلت بدم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ہم یہ جو ابھی پڑھ رہے ہیں یہ پتہ نہیں کتنے ٹائم پہلے ہوا ہے، مطلب سالوں سالوں پہلے ہوئے، مطلب سینکڑوں سالوں پہلے ہوا ہے، اور ابھی تک یہ ہم کو ایسا جب بھی سنتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے ہر بار نیا لگتا ہے۔ تو وہ حیران ہو جاتے ہیں بصیری رحمۃ اللہ علیہ کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ اس کے بارے میں کسی کو بھی نہیں پتہ، آپ کو کیسے معلوم؟ تو وہ بزرگ نے کہا کہ میں نے آپ کو کل رات سنا تھا خواب میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ یہ سنا رہے تھے، اور وہ بڑے خوش ہوئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسی طرح صحت بخشی۔ تو پھر اس کا وہ راز فاش ہو گیا، اور لوگ اس کو سنتے تھے۔ پھر اس ٹائم کا جو بادشاہ تھا اس کا نام سعد الدین فاروقی تھا۔ تو پھر انہوں نے اس کو بلایا اور انہوں نے اس کے لیے لکھوایا، اور کبھی کبھار وہ اس کو پھر سنتے تھے۔ تو اس کا ایک وزیر تھا یا وائسرائے تھا، انگلش میں وائسرائے بولتے ہیں۔ تو اس وزیر کو آنکھوں کی وہ ہو گئی، ڈیزیز ہو گئی، اور کی وہ چلی گئی، نظر چلی گئی۔ تو اس کو خواب میں آیا کہ آپ جو ہے بادشاہ سے وہ شول لے لیں۔ وہ شول کے نام سے مشہور ہو گیا، یہ جو پوئم تھا اس کا یا نعت تھی۔
تو وہ اس نے بادشاہ کے لیے کوئی بھجوایا کہ آپ جاؤ وہاں سے وہ شال لے آؤ. تو مطلب شال کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی پرانا ایسی چیز جو آپ کے پاس ہو. تو سعد الدین فاروقی نے ان سے کہا کہ میرے پاس کوئی اس طرح پرانی چیز نہیں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو. تو پھر ان کو معلوم ہوا کہ شاید وہ اس شال کے بارے میں پوچھ رہا ہو. تو پھر انہوں نے وہ شال اس کو دے دیا، اور جب اس نے وہ آنکھوں پر ڈال دی تو اس کی آنکھوں کی بینائی واپس آئی اور وہ اس کی نظر لگنے لگی. تو اور پھر اس کو بعد میں قصیدہ بردہ کے نام سے جو ہے یہ شال جو ہے مشہور ہو گیا. تو یہ بہت ہی ایک خوبصورت تعریف ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اصل میں ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم کو عربی نہیں آتی. اور ایک ویب سائٹ ہے قصیدہ بردہ کے نام سے ہی ہے. قصیدہ بردہ آپ گوگل میں لکھ لیں سیدھا آپ کے پاس آ جائے گا. اس میں وہ پوری شال جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے، اور بہت ہی ایک اچھی طرز سے جو ہے لکھی ہے. اور جب بھی آپ ایک دو لائنز پڑھتے ہو تو اس کے بعد مولا یا صلی وسلم دائما ابدا، یہ جو ہے آپ پورا پڑھتے ہیں. اور اس میں بہت خوبصورت اسی جو بھی ہے کسی نے جو ہے انہوں نے بڑی محنت کی ہے کہ وہ پڑھی، اور بڑی اچھی آواز میں انہوں نے وہ پڑھی. آپ قصیدہ بردہ.com لے کے آپ کے لیے ڈائریکٹ وہ آ جائے گا، اور پورے کے پورے 10 چیپٹرز ہے. اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی تعریف کی ہے اس میں کہ آپ حیران رہ جاؤ گے. ایک تعریف مجھے یاد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مانند ہے جیسے کہ پہاڑوں میں آگ جلتی ہو اور ہم اس کو دور سے دیکھ رہے ہوں. شاید گاؤں کے لوگوں کو یہ چیزیں، ہم جب چھوٹے تھے ہم پہاڑوں میں دیکھتے تھے یا آگ لگتی یا کچھ جو بھی ہوتا تھا، وہ دور سے اتنا خوبصورت دکھتا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. تو اس نے یہ ایک تعریف ہے اس میں 10 چیپٹرز ہے، آپ خود سوچیں. تو اس کو قصیدہ بردہ کے نام سے یہ مشہور ہے. تو معافی چاہتا ہوں اللہ سے بھی آپ سے بھی اگر سٹوری میں کچھ اونچ نیچ ہوئی ہو، پر یہ جو بک ہے جس میں یہ لکھی ہے یہ میں اس سے پڑھ رہا ہوں، پرل فرام دی پاتھ. اس میں لکھی ہے انگلش میں ہے، اور یہاں جو ریفرنس دی ہے تو الوافی بالوفایت والیوم 3 پیج 112 یہ ریفرنس دی ہے. اور یہاں پر دوسری ریفرنس یہ ہے کہ فیض القادر شرح جامع الصاغر والیوم 3 پیج 253. فیض القادر شرح جامع الصاغر یہ اس کی ریفرنسز ہیں. تو امید کرتا ہوں یہ سٹوری آپ کو پسند آئی ہوگی. اور پہلے میں اس کے بارے میں نہیں جانتا تھا، لیکن جب سے میں نے یہ پرل فرام دی پاتھ بک دیکھی ہے اس میں بہت اچھی اسلامک سٹوریز ہے، اور آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. اس میں ایسی سٹوریز ہے کہ آپ کو حیران چھوڑ دے گی، قسم سے حیران چھوڑ دے گی، اور ایسے حیران چھوڑ دے گی کہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا. بہت ہی عجیب کی. تو امید کرتا ہوں پسند آئی ہوگی، اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے آپ اس کو شیئر کر سکتے ہیں، اس کو دوسروں کو بتا سکتے ہیں، سنا سکتے ہیں. اور انشاءاللہ اسی طرح ہمارا جو سبق ہے وہ ہم سٹوریوں سے سیکھتے ہیں تاکہ ہم خود غلطیاں نہ کریں. اور تھینک یو سو مچ فار واچنگ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.